بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت نہیں ٹلتی۔ تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ سرزمین کنعان میں پہاڑوں کے سائے میں ایک پرسکون بستی تھی۔ اسی بستی میں شیخ زین العابدین نام کا ایک نیک دل، علم والا اور باطن سے روشن درویش رہتا تھا۔ لوگ اسے بابا زین کہتے تھے۔ ہزاروں لوگ اس سے علم، حکمت، صبر، شکر اور معرفت کے سبق لیتے تھے۔ شیخ زین کا ایک بچپن کا دوست تھا سعید۔ سعید گونگا تھا، ایک ٹانگ سے معذور تھا، مگر دل کا سچا اور محبت سے بھرا ہوا انسان تھا۔ زمانہ گزر گیا، دونوں کی راہیں جدا ہوئیں، مگر محبت دلوں میں باقی رہی۔ ایک دن شیخ زین کے دل میں عجیب سی کسک جاگی۔ میں اتنے برسوں سے سعید سے نہیں ملا، شاید وہ مجھے یاد کرتا ہوگا۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد وہ عصا لے کر تنہا سفر پر نکل پڑا۔ راستہ طویل تھا، پہاڑ، وادیاں، کھیت، چھوٹے گاؤں، ہر موڑ ایک نئی خاموشی لیے کھڑا تھا۔ سفر کے دوران ایک شخص ملا، بال سیاہ، آنکھوں میں گہری چمک، چہرہ پرسکون۔ اس نے سلام کیا اور کہا، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو ہم ساتھ چلیں؟ شیخ نے خوشی سے قبول کیا۔ اکیلے سفر میں ساتھی مل جائے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے شیخ نے پوچھا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ وہ مسکرایا، میرا نام قاسم ہے۔ شیخ کو یہ نام عجیب سا لگا، یوں لگا جیسے لفظ کے پیچھے کوئی راز چھپا ہو، مگر وہ خاموش رہا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں آیا۔ قاسم نے کہا، شیخ اگر آپ آگے چلیں، مجھے یہاں کچھ پیغام دینا ہے۔ شیخ آگے بڑھ گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد چیخیں سنائی دیں۔ بیسیوں لوگ دوڑ رہے تھے۔ ایک شخص کو بیل نے مار دیا تھا۔ اسی وقت قاسم پرسکون چہرہ لیے واپس آ گیا۔ چلیں شیخ؟ شیخ کے دل میں پہلی بار ہلکی سی حیرت آئی، مگر اس نے سوال نہ کیا۔ اگلے گاؤں کے پاس ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، رات ہونے والی تھی۔ شیخ نے کہا، بھائی قاسم، اس قافلے میں رات گزار لیتے ہیں، تھک بھی گئے ہیں۔ قاسم نے کہا، میرے کچھ کام ہیں، آپ کھانا کھائیں، میں بعد میں آ جاتا ہوں۔ قاسم جیسے ہی گیا، تھوڑی دیر بعد گاؤں کی طرف سے دھواں اٹھنے لگا، پھر اچانک آگ نے پورے گاؤں کو لپیٹ میں لے لیا۔ شیخ نے بے ساختہ کہا، یا اللہ، یہ شخص جاتا ہے تو تباہی ہوئی ہو جاتی ہے۔ رات کو قاسم آ گیا، ہمیشہ کی طرح پرسکون۔ شیخ نے پھر بھی سوال نہ کیا۔ اگلے دن ایک اور بستی آئی۔ قاسم نے پھر کہا، شیخ آپ اب آگے چلیں، میں ابھی آتا ہوں۔ مگر اس بار شیخ رک گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس شخص کے آنے جانے میں کون سا راز چھپا ہے۔ چند ہی لمحوں میں لوگ چیخنے لگے، کسی کو سانپ نے ڈس لیا اور وہ مر گیا۔ اسی وقت قاسم واپس آ گیا، جیسے اسے پورا پتا ہو کہ کیا ہوا ہے۔ اب شیخ سے برداشت نہ ہوا۔ وہ کھڑے ہو کر بولا، اے شخص، جہاں تم جاتے ہو موت تمہارے پیچھے چلتی ہے، آخر تم کون ہو؟ قاسم نے مسکرا کر کہا، شیخ زین، میں سمجھتا تھا آپ پہچان جائیں گے، میں ملک الموت، موت کا فرشتہ ہوں۔ اللہ کے حکم سے جن کی عمر پوری ہو ان کی روح قبض کرنے آتا ہوں۔ شیخ پر سکتہ طاری ہو گیا، سانسیں رک سی گئیں، جسم لرزنے لگا۔ پھر بھی ہمت کر کے پوچھا، اگلی موت کس کی ہے؟ اس نے جواب دیا، اگلی موت تمہارے دوست سعید کی ہے اور اس کا سبب تم بنو گے۔ شیخ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شیخ نے فیصلہ کیا کہ وہ آگے نہیں جائے گا۔ میں اس کی موت کا سبب کیسے بن سکتا ہوں؟ میں کیوں جاؤں؟ ملک الموت نے کہا، شیخ، تقدیر نہ رکتی ہے نہ بدلتی ہے، تم ملنے جاؤ یا نہ جاؤ، موت تمہارے دوست سے چند لمحوں کے فاصلے پر ہے۔ شیخ واپس پلٹنے لگا۔
ابھی کچھ ہی قدم چلا تھا کہ دور سے ایک شخص لنگڑاتا ہوا سہارے کے بغیر دوڑتا ہوا آتا نظر آیا، ہانپتا ہوا، پسینے میں شرابور، اور وہ تھا سعید۔ وہ نہ چیخ سکتا تھا، نہ پکار سکتا تھا، ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود پوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ شیخ کو دیکھتے ہی اس کا دل رک گیا۔ وہ زمین پر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ شیخ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ فرشتہ قریب آیا، شیخ، تم اس کی موت کا سبب اس لیے بنے کہ وہ تم سے محبت میں اپنی طاقت سے بڑھ کر بھاگا۔ محبت بھی بعض اوقات تقدیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ شیخ کے آنسو تھم نہ رہے تھے۔ شیخ نے پوچھا، اے فرشتے، میری موت کب ہے؟ ملک الموت نے کہا، آج سے 6 ماہ بعد، ایک دوسرے ملک میں، اور تم خوشی سے اپنی موت کو قبول کرو گے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ شیخ لرزتا ہوا اپنے شہر لوٹا۔ وہ خلیفے کے پاس پہنچا، ساری بات سنائی۔ خلیفہ نے مشیر بلائے، سب نے کہا، شیخ کی موت دوسرے ملک میں لکھی ہے، اگر انہیں اس ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے تو وہ زندہ رہیں گے۔ خلیفہ نے شیخ کو اپنے محل کا مہمان بنا لیا۔ 6 ماہ تک شیخ حفاظتی حصار میں رہا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ 6 ماہ پورے ہونے والے تھے، آخری رات تھی۔ شیخ ڈر کے مارے جلدی سو گیا۔ آدھی رات کو اسے نیند میں چلنے کا دورہ پڑا۔ وہ اٹھا، محل کے دروازے کھولے، گھوڑے پر بیٹھا، سرحد پار کر گیا۔ نیند ہی میں وہ دوسرے ملک کے خلیفہ کے محل میں داخل ہوا۔ خزانے کے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح خزانے دار نے اسے دیکھا۔ خلیفہ نے غصے میں کہا، چور، اسے فوراً پھانسی دی جائے۔ شیخ کانپ اٹھا، مگر پھر بولا، آج میری موت تھی اور میں آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کیسے، یہ تقدیر تھی۔ خلیفہ کو بات عجیب لگی۔ اس نے دوسرے ملک میں پیغام بھیجا اور جواب آیا، یہ شخص ہمارا 6 ماہ سے مہمان تھا، رات تک اپنے کمرے میں موجود تھا، پتہ نہیں تمہارے ملک کیسے پہنچا۔ اب خلیفہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سزائے موت سنائی تھی، وہ واپس کیسے لے؟ مشیر نے کہا، کچے دھاگے سے پھانسی دو، حکم بھی پورا ہوگا اور شیخ بھی نہیں مرے گا۔ یہ سن کر سب خوش ہوئے۔ شیخ مسکراتا ہوا بولا، فرشتے نے کہا تھا کہ میں موت کو خوشی سے قبول کروں گا، آج وہ لمحہ آ گیا۔ کچے دھاگے کا پھندا اس کی گردن میں ڈالا گیا۔ سب کو یقین تھا کہ دھاگا ٹوٹ جائے گا، لیکن جیسے ہی تختہ کھینچا، دھاگا ٹوٹا ضرور، مگر پہلے اس نے شیخ کی گردن کی ایک نازک رگ کاٹ دی۔ شیخ زمین پر گرا، 2-3 جھٹکوں میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ ساری بستی خاموش ہو گئی۔ خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ حیران تھے کہ ایک اتنا کمزور دھاگا کیسے موت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن تقدیر اپنا کام کر چکی تھی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے، جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ احتیاطیں، قلعے، پہرے، کچھ بھی تقدیر کے آگے نہیں چلتا۔ راز صرف یہ ہے، صرف ایک ہے، دعا تقدیر کا رخ بدل سکتی ہے، دعا موت کو زندگی میں بدل سکتی ہے۔ دل کی پاکیزہ دعا اللہ کے حکم سے فیصلے بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مستقبل کا خوف چھوڑ کر اللہ پر یقین رکھے۔ لیکن دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کسی صورت نہیں ٹلتا، وہ برحق ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔